السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جس گلی سے پیارے عمر آپ گزرتے ہو وہ گلی شیطان چھوڑ کر دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرے محبوب علیہ السلام نے دعاؤں کے اندر مانگ مانگ کر لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے یعنی حضرت عمر آئے تو اسلام کو عمر ملی۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین، آج آپ کو شیعہ ایک ذاکر ہے، غالباً اس کا نام ہے علامہ ناصر علی ایسے کر کے نام ہے، تو آگے مجھے لفظ جو اس کا آگے جوڑا ہوا ہے وہ تو خیر نہیں میرے ذہن میں، تو یقین مانیے میں کہتا ہوں یہ بھی ذاکر ہے۔ اس ذاکر نے اپنے باقی ذاکروں کو چیلنج کیا ہے کہ جس مجلس کے اندر، میں یہ بات کہہ دوں تو بات غلط نہیں ہے، جس مجلس کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان نہ ہو وہ مجلس کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس بندے نے اپنی مجلس کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کر دی اور آپ حیران ہو گئے، اتنی کمال، اور ساتھ بیان کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے علی المرتضی رضی اللہ تعالی سے اتنی محبت اور اتنا پیار کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں ناظرین وہ آپ کو گفتگو سنواؤں، یقین مانیے آپ بھی خوش ہوں گے کہ ایسے بھی ذاکر ہیں جن کو اللہ پاک نے سمجھ دی ہے اور علم والے ہیں، کیونکہ جن کے پاس علم ہے نا وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم وہ گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو حضرت عمر نے کسر کر دیتی، انہاں پوری کائنات نو دسیا یہ ولایت ہر کسی کے بیٹے کو نہیں ملتی، وہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا حق ہے۔ مرضی کی صدی اپنی ہے۔ جب آیت نازل ہوئی نبی نے من کن تو مولا کا اعلان کیا تے فوراً دا ترجمہ کیے کھاریاں دے علاقے جے فوراً کی نواند نے جی مند نے کہ جب نبی نے یہ اعلان کر کے دعا کر دی تو فوراً حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو ہونے ایک دم پھول گیا جی، یعنی ایک دم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو سدھے اتھوں نکل کے حضرت علی نو آ کے ملے۔ سب تو پہلے فوراً ایک دم تے پاویں یک دم اٹھ دیا ساری سدھے آ کے حضرت علی نو ملے نے تے آ کے فرماندے نے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اگر کوئی بندہ 18 ذی الحجہ نو پوچھے نا آج کیڑی گل تو راضی ہوئے ہو، انہوں آکھو جڑی گل دی مبارک حضرت عمر نے دیتی سی۔ شکریہ، بہت شکریہ، تاکہ کوئی شک نہ کرے کیڑی گل تو راضی ہوئے۔ پنک جان دے ہوئے مہربانی تو ہم زیادہ پتہ ہے، اے سرکار دا ایک روایت دے مطابق پنک رنگ دا امامہ سی غدیر والد ہے۔ سرکار دو عالم جڑا امامہ بدہ سی نا وہ پنک رنگ دا امامہ سی، بڑا خوبصورت رنگ ہوندا پنک، تو انہوں پتہ کھڑا ہو۔ صحابہ اکرام علماء فرماندے نے پنک رنگ دا امامہ جدن نبی سر تے رکھ دے سن صحابہ فرماندے سن کچھ منگ لو راضی ہوئے۔ صدقہ جامع آباد رہوے دا مت۔ حضرت عمر بن خطاب نے اٹھ کے کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو، ہائے ہائے مبارک ہو۔ اگلی گل تے کمال ہے، ایک تے نبی نے بڑی تقید نہ رکھا سی کہ من کن تو مولا ہو فہازا ہازا، ہازا دا مطلب سی علی او علی نہیں ہمیں دیکھو نواں علی بنا لو فہازا، ایک تے نبی نے کمال کی تھی سی فہازا کہہ کے۔ اگلی گل حضرت عمر نے جڑی کیتی ہے وہ پھر کمال کیتی نے، انہاں اے نہیں آکھیا دھیان ادھر جے کہ میرے جی مہربانی
لو جی وہ پھر یہ آدھے میں پائیا جی مبارک جی ابو الحسن مبارک زہرا دا شوہر مبارک پھر گل ہو سی حضرت عمر نے کمال انہوں نے کیا اس نے کہا مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے کیا بات ہے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے حضرت عمر نے کسر کر دیتی انہاں پوری کائنات نو دسیا یہ ولایت ہر کسی کے بیٹے کو نہیں ملتی وہ صرف ابو طالب کے بیٹے کا حق ہے اور جب مبارک دے چکے تو فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو لفظ سنو مبارک دے آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں ہر مسلمان مرد کے بھی مولا ہیں ہر مسلمان عورت کے بھی مولا ہیں یہ لفظ مسلمان حضرت عمر بن خطاب نے استعمال کیتا ہے تے تشریح یہ دیتا ہے القادری کی تھی لڈو کسے کرو چنگے آئے ہون تے من جانا چاہیے پہ چنگے پیڑے آئے ہون تے آکھو کہ پرانے شانے دے گئے جتھوں چنگی شے آوے جڑے لڈو تار القادری دلوں ساڈے لائے نے غدیر دے مینوں تو بڑا سواد آیا تانوں بھی اوننا ہی سواد آنا ہے کیونکہ تہاڈا میرا مزاج ایک ہے تے مزاج دا نام ولایت علی تانوں بھی اوننا ہی سواد آنا ہے قادری صاحب فرماتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب ہوتا ہے فاروق اعظم نے جو کہا نا کہ یا علی آج کے بعد آپ ہر مسلمان کے مرد و زن کے مولا ہو گئے ہیں وہ فرماتے ہیں مسلمان تو بڑے چرد لوگ ہی ہو گئے سن لیکن انہوں نے لفظ مسلمان استعمال کیتا ہے کہ تو مسلمانہ دا مولا ہے تو مسلمانہ دا مولا ہے تو مسلمانہ دا مولا ہے قادری صاحب فرماتے ہیں پھر علی صرف مسلمانہ دا مولا علی صرف مسلمانہ دا مولا علی صرف مسلمانہ دا مولا کہ تشریح فرماندے ہیں آپ کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ کو لا الہ الا اللہ کہہ کے مانتے ہو محمد کی رسالت کے ایمان رکھتے ہو آج کے بعد جس طرح اللہ کی توحید کو ماننا مسلمان پہ واجب ہے محمد کی نبوت کو ماننا مسلمان پہ واجب ہے علی کو مولا ماننا مسلمان پہ واجب ہے اگلی گل صرف ایک صفحہ پیچھے ایک سبحان اللہ جی مولا تہاڈی زندگی دراز کرے اور صحت مند زندگی عطا فرمائے ایک صفحہ پیچھے وہ فرماتے ہیں جب مبارک دے چکے تو دوسری آیت نازل ہو گئی پہلا کی ہوئی سی آج پہنچا دے اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا اتوں ایک اور آیت نازل ہوئی اے لکھے جی وہ فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس پر کیا الیوم اکملت لکم دینکم آج تمہارے لیے دین مکمل ہو آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا اچھا دوسری گل وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي لوگوں آج میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور آج میں تمہارے اسلام پہ راضی ہو گیا ہوں ترابے گلنا کیتی ہیں ایک باری دہراؤ تو میں مکا دیں پہلی گل آج سے دین مکمل نعمتیں پوری اور میں دین اسلام پہ راضی ہو گیا یہ مطلب ہے کوئی یار نہیں مینوں سامنے قرآن ہے نا مینوں کعبے دے سامنے لے جاؤ اس آیت کے اترنے کے بعد طے ہو گیا جس کے دین میں علی کی ولایت نہیں اس کا دین مکمل نہیں کیا بات ہے اللہ دین کو مکمل کرتا ہے ولایت علی کے ذریعے اللہ دین پہ راضی ہوتا ہے ولایت علی کے ذریعے اور جس پہ نعمتیں تمام ہوئیں یہ مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا نام ولایت علی اے دین مکمل لو میرے عزیز دوستو جیڑا بچہ بی اے وچوں ایک مضمون چو رہ جائے صرف ایک جو باقی بی اے سارا پاس کر جائے ایک کمپارٹ آ جائے ایک جو وہ پھر فیل تو ہو گیا ہوں تو ویسے وہ برادری چ بہ گیا ہوں جدو بیاہ ہونے لگتا ہے حساب نال میں بھی بی اے ہی حساب نال اور جدو پوچھا جاتا ہے نا بی اے میں کہ ایف اے میں
ایف اے تو ہوتا ہے یار، ایف اے تو ہوتا ہے نا، ایف اے تو پہلے میٹرک بھی ہوتا ہے، میٹرک ہوئے تو پھر ایف اے ہوتا ہے، ایف اے ہوئے تو بی اے ہوتا ہے۔ ایک مضمون چ صرف رہ گیا ہے، وہ بھی 2-3 نمبروں تو مثلا 25 نمبر 33 نہیں آئے، 25 آئے، 25 نمبروں تو صرف رہ گیا، 5-7 نمبروں تو پورا امتحان اس ٹھیک دیتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو ناظرین جیسا کہ میں نے شروع کے اندر قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ ہیں جو آپس کے اندر بڑے ہی نرم دل ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر بڑی محبت اور بڑا پیار ہے، لیکن جب کافروں کی باری آتی ہے تو ان کے لیے بڑے ہی سخت ہیں۔ تو ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں، آپ دیکھیں گے قرآن پاک کے اندر کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی آیات ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زمین پہ بات کرتے تھے تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل فرما دیتے تھے۔ یعنی پہلے نمبر پہ اگر دیکھے جائیں، آپ کو پتہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کرتے ہیں وہ پھر رب کے گھر تو جاتا ہی ہوگا، تو مقام ابراہیم پہ بھی جاتا ہی ہوگا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی یہاں پہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 نفل پڑھنے چاہیے۔ تو یقین مانیے قرآن بھی کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو دیکھیں وہاں پہ جو بھی جاتا ہے 2 نفل پڑھتا ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جی ہماری ماؤں کو پردہ کرنا چاہیے تھا، عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، تو اللہ پاک نے فوراً قرآن پاک کی آیت نازل فرماتی میرے محبوب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس آیت کے اندر ایک چیز اور مل گئی، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب علیہ السلام جی آپ کہہ دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی 3 بیٹیاں ان کا انکار کرتے، قرآن نے ثابت کر دیا وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ آگے کیا فرمایا ونساء المؤمنین، اور مومنوں کو، عورتوں کو کہہ دیں، مومنوں کے جو عورتیں ان کو کہہ دیں کیا جب بھی گھر سے نکلنا ہے تو پردہ کر کے نکلنا ہے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو زمین پہ بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نازل فرما دیتے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔